السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائری ورلڈ۔ ڈائری ورلڈ میں آج کی ایک ویڈیو پورنوگرافی کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ ایک معلوماتی مضمون برائے کرم من پیپیلو سے مت پڑے۔ پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خود غرضی کی بینٹ چھڑے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں آخر یہ کھیل کب شروع ہوا، اس کا تاریخ پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کی بنیاد محرکات کیا تھے، آج کی تاریخ اس میں کیسے جدتیں لائی جا رہی ہے، پورن انڈسٹری کو اتنا وسیع سرمایہ کون فراہم کرتا ہے۔ دوستو، تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 کے درمیان 1137 سے لے کر 1193 کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے، صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست پاس سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج میں صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر باری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دائرہ اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کو لاشوں کا ڈھیر کر دیے۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتی ہے۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کی ہر خوف اور ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوجی رات بھر زنا کے محفلوں اور دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں مشغول رہتے ہیں، لہذا دنیا چھوڑ کر ایک نئی جہاں کا خوف انہیں شکست پاس سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کے آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوب تاریک کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک و شگاف صدائے اور مسلمانوں کا اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخ میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فطن شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوان کی نفسیات پر بات کرتے واضح کیا۔ وہ بولا، میرے 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو جنسی معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی و روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو مباشرت کی لذت سے یکسر ناآشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہے وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کے رعاینہ اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کے پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو ہم کمزور کر سکتے ہیں۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہے جو شوروں میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہے۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہے جن کی حکمت عملیہ اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی، لیکن آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پورے مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ مسلمان نوجوان کے لیے ایک بالکل نئی چیز ہوگی۔ وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتی ہے۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نقطہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیشہ شدید تخریب کاری کرنا بھی پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی۔
اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہے، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے پوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، جب آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو، اس کا ہونا نہ ہونا معنی ہوتا ہے، بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائی دے۔ اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی برے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ آف پورنوگرافی کے نام سے سامنے آ گیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں تاکہ سلطان ایوبی بذات خود بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کے ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایت موجود ہے، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیب اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کے سانس کے مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ صلیبی افسر بولا، حضور وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ افسر حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوانوں کے پر اصرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس پشت تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہے جو سلطان نے وہ تصاویر دے کے جب سلطان صلاح الدین نے وہ تصاویر دیکھے تو دنگ کے دنگ رہ گئے۔ ان تصاویر میں ایسے منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں پشت تصاویر کے قبہ خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہے۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورے اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ ور ہو رہا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتحیاب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈالی تھی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان میں سے ایسے فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ جنسی لذت جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن سیاح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اب اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی
یوں حسن ابن صباح کے پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار مصنوعی جنت نے ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین بیت المقدس کے فتح کے بعد چل بسے طالبی اپنا دم خم کو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنگرافی مسلسل فحاشی کی جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں ستیہ بیت گئی، زمانے کے رنگ ڈنگ بدل گئے، کئی ثقافتی آئے اور مٹ گئی، آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھے۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنگرافی ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کانٹ چانک کر جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئی اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کی بنی جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے جوک در جوک آ رہے تھے۔ اسی ویٹ پورنگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ویٹ پورنگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنگرافی کی پنکھاری درختوں پر آیا ہوتے تھے۔ دوستو، 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا کرشمہ کیا، وہی یہ بہت جلد پورنگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا، اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پورنگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر بھی بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکی لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ آ چکی تھی۔ ان مارکیٹ میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ دوستو، 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ ایک منٹ میں 60 تصاویر کو کیچ کرتا تھا، پھر ان تصاویر کو خرچہ نما مشین پر ایک بڑے رول بینڈل کی صورت چڑھایا گیا، پھر اس خرچے کو ہاتھ سے چلایا گیا، پھر اسے تصویر کی اس تیزی سے گھومتی تھی کہ ایسے لگتا تھا جیسے ویڈیو پلے ہو رہے ہو۔ اسی طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتے ہیں اور زندہ محسوس ہوتے ہیں، HD ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہے جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتے ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ دوستو، ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتی ہے، یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی فلم پورن 1995 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لوئمیر برادرز انڈسٹری میں پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا گیا۔ اسے ڈائریکٹر مسٹر ایلبرٹ کرچنر تھے۔ پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش ربا ادائی دکھائی دیتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ وہی کمپنی ہے جو آج تک ہالی ووڈ میں تخیلاتی اور